دوستوں ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستار پہ افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں. تو آج کے ویلاگ میں عمران خان نیازی کی تقریر جو اس نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے آج بلایا گیا تھا، اس کا ملتوی ہو جانا، اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جو کہ سیٹرڈے کو بلایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آج میں ذکر کروں گا آپ کے ویلاگ میں. اور کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر ضمنی ظاہر کیا جائیں گی، باتیں کرتے ہوئے آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو جیسے متعدد بار میں بھی اور دوسرے دیگر لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حکومت تحریک عدم اعتماد کو نپٹنے کے لیے نہ تو آئینی طریقہ استعمال کر رہی ہے اور نہ ہی وہ میدان چن رہی ہے جو کہ اصل اس کا میدان ہے جہاں پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو میرا اشارہ قومی اسمبلی کی طرف ہے. تو آج جب کہ اسپیکر اسد کیسر نے اجلاس طلب کیا تھا قومی اسمبلی کا تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے، تو اس اجلاس میں اپوزیشن نے اپنی اسٹرینتھ شو کر کے یہ ایک واضح کلیئر پیغام دیا کہ عملی طور پر عمران خان نیازی کی حکومت ختم ہو چکی ہے. تو آج کے اجلاس میں تقریباً 177 کے قریب اراکین قومی اسمبلی تھے اجلاس کے اندر. تو 172 اس تحریک عدم اعتماد کو کیری کرنے کے لیے نمبر چاہیے تھے، تو 172 سے 5 ممبران اوپر تھے. تو پریکٹیکلی یہ تحریک عدم اعتماد تک کیری ہو چکی ہے، مگر حکومت اس سے راہ فرار حاصل کرنا چاہتی ہے. اور چونکہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کا پر اجلاس بلایا جائے تو ٹاپ ایجنڈا جو ہے نا وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ اسی کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. مگر حکومت نے کمال ہوشیاری سے جو عمران خان نیازی نے خط لہرایا تھا، تو اس کو جو ہے نا ایجنڈے میں شامل کر کے کہ قومی سلامتی کا ہم اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں، تو اس قرارداد پر انہوں نے وہ بحث کے لیے وہ قرارداد رکھی، قرارداد اپروو کرنے کے لیے، جس کو اپوزیشن نے مسترد کیا. اور اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر جو کہ خود جو ہے نا الیجیٹمیٹ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اپنے اسٹے آرڈر پر بیٹھا ہوا اپنی سیٹ کے اوپر، تو اس کی پٹیشن الیکشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے اور باقی اس نے اسٹے بھی لیا ہوا ہے. تو قاسم سوری نے اس اجلاس کو سنڈے تک کے لیے، اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا، اور شروع دن سے جیسے حکومت کی پالیسی ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہی ہے، مگر بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی. تو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہفتے کو انہوں نے بلایا ہے، اپوزیشن نے خیر اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بائیکاٹ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ قومی سلامتی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ خط جو لکھا گیا ہے وہ انتہائی کنٹروورشل خط ہے. تو میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ عبدالباسط صاحب جو کہ ٹیکس ڈپلومیٹ بھی ہیں، تو ان کا یہ ویڈیو کلپ یہ ادھر چلا دیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ آفیشیل جب کارسپونڈنگ ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح کے وہ خط انہوں نے لہرایا، جس رنگ کا وہ کاغذ تھا، وہ رنگ ڈپلومیٹک کارسپونڈنگ میں وہ پیپر کا کلر یوز نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی فوٹو کاپی نہ ہو سکے. تو خیر یہ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھاتے ہیں، آپ اس کی عبدالباسط صاحب کی باتیں خود ہی سن لیجئے گا. ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جو خط پرائم منسٹر نے یا کاغذ نکالا تھا 27 مارچ کو اپنی ریلی میں، یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس کلر میں ہوتی نہیں ہیں، پلین کلر میں. ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ان کمیونیکیشنز کی نہ تو جی ہاں، تو اور نہ آپ ان کمیونیکیشنز کی یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، جو بھی ہے. یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ہمیں اس وقت کہ جو خط انہوں نے نکالا تھا اس صفحے کا جو رنگ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو مراسلے ہوتے ہیں وہ جس صفحے پہ لکھے جاتے ہیں ان کا یہ رنگ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دیٹ واز ناٹ دی اوریجنل ڈاکیومنٹ جو بھیجا گیا. ایبسولوٹلی، اس لیے کہ اس کی کاپی نہیں ہو سکتی. تو کیونکہ حکومت جو ہے نا یہ اسٹنٹ صرف چلا رہی ہے، ایکچوئل جو ہے نا وہ ایشو سے ہوتے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہتی اور ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے اٹینشن دوسرے معاملات کی طرف. اس لیے جو ہے نا وہ ووٹنگ کے لیے جو غیر آئینی طریقے سے اجلاس ملتوی کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے قومی سلامتی کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے تاکہ
خبروں کی زینت وہ بنے اور لوگ اصل مدعے سے پیچھے ہٹیں. تو خیر یہ تو 2 ایشو جو ہے نا اس ارلی کنورسیشن میں کور ہو گئے. تو اب میں آتا ہوں عمران خان نیازی کی آج اسپیچ پر. تو تقریباً اس کی اراؤنڈ 25 منٹ کے قریب میرا خیال اسپیچ تھی. ٹائم میں نے ایگزیکٹلی نوٹ نہیں کیا. تو وہی اس نے جو ہے نا وہ پرانی رٹی رٹائی باتیں جو کہ ہم کئی بار جو ہے نا ہزاروں بار اسے سن چکے ہیں، اور اس کی تقریر سن کر مجھے ایک اخبار کا تراشا آ گیا میرے ذہن میں کہ جب عید وغیرہ کے دنوں میں کہ پرانی فلمیں جب میں سینما کی زینت بنتی تھی تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ. تو عمران خان نیازی کی آج کی اسپیچ بھی جو ہے نا وہ تقریباً انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے جو وہ متعدد بار جو ہے نا وہ کہہ چکا ہے. وہ دوسروں پر الزام تراشی بھی کر سکا ہے. جو انٹرسٹنگ چیز اس میں دیکھنے والی تھی، جو میں نے بھی نوٹ کی، دیگر لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی، کہ ایک تو عمران خان کی بوکھلاہٹ، اور یہ ایک چربا تقریر تھی. تو بوکھلاہٹ کا تو یقیناً وہ شکار ہے، اور ذہنی طور پر وہ تحریک عدم اعتماد کی جنگ ہار چکا ہے، عددی اعتبار سے بھی ہار چکا ہے. تو وہ ادھر ادھر کے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ شاید کوئی میرا کوئی آسرا بن سکے. تو اگین لائک اس کی تقریر کا پہلا ابتدائی حصہ میں سے شروع ہو کر میں پر ختم ہو گیا. تو آپ کو کم از کم شرم آنی چاہیے کہ آپ کوئی نئی چیز دیں. آپ بجائے الزام تراشیوں کے اور میں کرنے کے کوئی قوم کے سامنے کوئی ایجنڈا رکھتے، قوم یوتھ کو کوئی چیز دیتے جو وہ دوسروں کے ساتھ وہ اس چیز کو لے کر وہ بحث کر سکتی. تو آپ خود تو خوار ہو رہے ہیں، ساتھ قوم یوتھ جو بیچارے معصوم آپ کی چکنی چڑی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ آپ خوار کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ نے جو ہے نا وہ دین فروشی کی اس کے اندر جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تو آپ دین فروشی کی طرف آ جاتی ہے. تو سیاست کو دین سے تھوڑا سا دور ہی رکھیں، کیونکہ دین فروشی جو ہے نا یہ کوئی زیب نہیں دیتا. اور ہر جھوٹا بندہ جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اپنے حق میں قرآنی آیات لے آتا ہے، دین کے قصے واقعات وغیرہ وہ لے آتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں عمران خان نیازی نے دوبارہ رپیٹ کی ہیں، آل دو کہ وہ پہلے بھی ان چیزوں کو وہ رپیٹ کر چکا ہے کئی بار. اور اب میں آتا ہوں اس کے جو خط اس نے جو لہرایا تھا، تو وہ پروڈیوسر صاحب نے میرا خیال ہے کہ پہلے اس ویلاگ میں وہ اٹیچ کر کے دکھا دیا ہوگا. تو اس کے مندراج جو اس کے اندر جو اس کے کنٹینٹس تھے، تو ہائی کورٹ کی واضح جو ہے نا اس کی ڈائریکشن تھی، ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ وہ سیکرٹ لیٹر آپ اس کو جو ہے نا پبلکلی آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کے حلف کی خلاف ورزی بھی کی ہے. اور آپ نے اس لیٹر کے مندرجات کو آپ نے ڈسکس کیا اس تقریر میں، جو کہ آپ نے صریحاً غلط کیا. اور ایک ہی لمحے آپ کے نام پر ایک ریکارڈ ہے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ دنیا کا تیز ترین یو ٹرن لینے کا. اسی خط کے اندر حالانکہ کوئی ڈائریکٹ خط کسی بھی ملک نے آپ کو لکھا نہیں ہے، تو آپ نے امریکہ کا نام لیا، مگر اگلے ہی لمحے جو ہے نا آپ نے ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، آپ اس سے پھر جو ہے نا بیکڈ ہو گیا، آپ نے بولا نہیں وہ کوئی دوسرا ملک. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی، تو آپ اپنی زبان پر نام کسی کا لاتے ہی کیوں ہیں؟ اور امریکہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ آپ کے خلاف سازش کرے؟ آپ نے پاکستان کو دیا ہی کیا ہے؟ معاشی طور پر آپ نے پاکستان کو دلدل میں دھکیلا ہوا ہے. آئے دن غریبوں پر نئے سے نئی مصیبت جو ہے نا وہ آ رہی ہے. لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک آپ کے خلاف سازش کرے گا. تو سازش تو تب کرے نا کہ اگر آپ نے پاکستان کو لفٹ کر کے اکنامیکلی بہت اوپر لے گئے ہوں، پاکستان کی انڈسٹری کو آپ بہت اوپر لے گئے، لوگوں کا معیار زندگی آپ نے بہت بلند کر دیا ہے. تو امریکہ پر ایک طرف تو آپ الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف OIC میں آپ تو ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو آپ نے یہ بھی جو ہے نا وہ غلط پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے
کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس خط کے بعد آئی ہے، جو بھی مجوزہ مبینہ خط ہے، متنازع خط ہے جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ یہ اگلے الیکشن کا اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں کہ عالمی سازش سے آپ کو ہٹایا گیا، حالانکہ آپ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے، آپ کی لاابالی طبیعت کی وجہ سے، آپ کے شوق مراد سعید کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ اقتدار سے ہٹایا جا رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آ رہی ہے۔ تو آپ اگر میں تمام دوستوں کو جو بھی میرے لسنر ہیں ان کو، اور خصوصی طور پر میں ان یوتھیوں کو جو کہ تھوڑی سی تحقیق پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا ہسٹری میں بیک پر جائیں کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی دعوت پر، اور اس آل پارٹی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کا وجود میں آیا تھا، تو اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا، ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ آپ کو آئینی طریقے سے کیسے ہٹانا ہے، تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف کیسے لے کر آنی ہے۔ تو یہ 2020 کی بات ہے، اس کے آخری ایام کی، آخری مہینوں کی، ایام کی نہیں آخری مہینوں کی بات ہے، غالباً اکتوبر یا نومبر کی بات ہے جب پی ڈی ایم بنی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مارچ میں آپ لگائیں، جب پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہوئے آپس میں، اے این پی بھی علیحدہ ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی راہیں جدا کی گئیں، تو اس وقت بھی صرف پوائنٹ ایک ہی تھا کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اسپیشلی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان وہ استعفے پر یقین رکھتے تھے، وہ ایجیٹیشن پر آنا چاہتے تھے، لانگ مارچ سے پہلے استعفیٰ دینا چاہتے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہمیں اسمبلی کے فلور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور آئینی طریقے سے آپ کو ٹکٹ کٹا کر گھر کا راستہ دکھانا چاہیے۔ تو یہ 2020 سے جناب علی یہ چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی۔ تو آپ جو ہے نا یہ غلط چورن نہ بیچیں، تو آپ تو تحریک سے نابلد ہو سکتے ہیں، چاہے دانستہ یا غیر دانستہ، مگر جن کی سیاسی حالات پر نظر ہے تو وہ تحریک سے نابلد نہیں، ان کی نظر ہوتی ہے تحریک کے اوپر۔ تو آپ یہ غلط پراپوگنڈا کرنا چھوڑیں، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اور جگہ جگہ قوم یوتھ بھی ذلیل ہوگی، اور ہمارے سامنے بھی اوورسیز ہم پاکستانی ہیں، کینیڈا میں بیٹھا ہوں ہم، تو ان کے پاس بھی جب جواب نہیں بنتا تو وہ گالی گلوچ پر اترتے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاسی تربیت نہیں۔ اور آپ نے غلط بیانی کرتے ہوئے آپ نے ایک تو غداری کے الزامات لگائے ہیں، نہ صرف میاں نواز شریف پر بلکہ ساری اپوزیشن پر۔ تو آپ حکومت میں ہیں، اگر یہ کرپٹ ہیں، آپ نے یہ ڈیموکریٹک کنٹریز کو جن کے اندر جمہوریت ہے، آپ نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزامات ہوں تو کیا وہ نمائندگی دیں گے اپنے ملکوں کی؟ تو جناب اس سوال سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کتنے جھوٹے ہیں۔ کیا آپ جیسا بندہ ان ممالک میں ایک کونسلر کی نشست پر بھی الیکشن لڑنے کے قابل ہے؟ بالکل نہیں۔ اور دوسرا، آپ 4 سال سے تقریباً حکومت میں ہیں، اگر یہ کلپریٹ ہیں، انہوں نے کوئی ایسی ہینگی پھینگی کی ہے تو ان کو پکڑنا، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے فضل الرحمان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو ان کو پکڑنا، ان کو کٹہرے میں لے کر آنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ 4 سال کافی ہوتے ہیں کسی کو فریم کرنے کے لیے اور کسی کو سزا دلوانے کے لیے، 4 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے، اور آپ نے یہ ٹائم سوائے منہ سے ہوائی فائرنگ کرنے کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آپ بڑا لے کر یہ ڈرون اٹیک آپ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں کے دور میں، نواز شریف کے دور میں ڈرون اٹیک بہت زیادہ ہوئے اور کسی نے مذمت نہیں کی۔ تو میں چیلنج دیتا ہوں، اور میرے تمام لسنر کو میں یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ کی ساری ٹیم کو، تمام یوتھیوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے اندر طالبان ملوث ہے۔ آپ طالبان کے سفیر ہیں افغانستان میں، طالبان کی حکومت ہوئی، آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دہشت گردی کا، اسپیشلی آپ نے ایک اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اس کا بھی میں نام نہیں لے رہا، تو آپ کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ جس کے اندر آپ نے یہ آپ نے نامینیٹ کیا ہو کہ طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور پاکستان میں جاری دہشت گردی کے پیچھے طالبان ملوث ہے، اگر آپ نے یہ کیا ہے، کوئی بندہ بھی یہ ثابت کر دے
تو جو وہ سزا دے گا، جو وہ مجھے ڈنڈ ڈالے گا، میں وہ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آتے ہیں ڈرون اٹیک کی طرف۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے مذمت نہیں کی، تو نون لیگ کے بارے میں تو میں اس وقت میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میں نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کچھ جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے صدر اوباما کو 2012 میں انہوں نے اپالوجیز کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ اپالوجی کریں ڈرون اٹیک کے اوپر، آپ اپالوجی کریں۔ ہنا ربانی خیر ہماری پیپلز پارٹی کے دور میں وہ وزیر خارجہ تھی، انہوں نے متعدد بار بولا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ انہوں نے کنڈیمڈ کیا ڈرون اٹیکس کو، اور انہوں نے امریکہ کو نام لے کر بولا کہ آپ اس کی جو ہے نا یہ مذمت کریں، نیٹو کو بولا ہے انہوں نے کہ مذمت کریں۔ تو یہ آپ یہ ڈرامے وغیرہ چھوڑ دیں کہ کسی نے یہ بولا ہے یا نہیں، اور آپ یہ قوم سے یہ بھی حقیقت چھپا رہے ہیں جس کو میں اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھی جس نے کئی ماہ تک نیٹو کی سپلائی کو روک کر رکھا ڈرون اٹیکس کی وجہ سے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کریں، آپ تحقیق کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پیر و مرشد، جو آپ کے پہلے پیر و مرشد تھے جن کے ریفرنڈم کی کیمپین آپ نے چلائی تھی، جن سے آپ وزارت عظمیٰ 2002 میں مانگ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کا کیلیپر چیک کر کے آپ کا کہ کس لیول پر ہیں، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ ایک سیٹ بھی دے سکے، تو میں آپ کو اتنی سیٹیں کہاں سے مینیج کر کے دوں، تو اس لیے وہ قافلی کی طرف گئے تھے۔ میرا اشارہ مشرف کی طرف ہے۔ تو مشرف نے جو چکلالہ اور سلالہ ایئر بیس دی تھی امریکہ کو، نیٹو کو، تو وہ چکلالہ ایئر بیس اور سلالہ ایئر بیس پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے خالی کروائی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے آفیشل معافی بھی جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی منگوائی گئی۔ تو آپ کن لوگوں کو جو ہے نا یہ ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ چورن، یہ دانہ قوم یوتھ چگ سکتی ہے، مگر پاکستان کے سیاسی حلقے جو تحقیق پر یقین رکھتے ہیں، جو امپارشل ہیں ریگارڈلیس آف دیئر پارٹیز، تو وہ آپ کی باتوں پر کبھی بھی وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو آپ اس طرح کی جو ہے نا یہ باتیں یہ کرنا یہ چھوڑیں، اور اگر یہ دہشت گردی کی جہاں تک یہ بات ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑتے ہوئے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ دیکھ لیں، محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ہے نا وہ مثال ہے، اور جب بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں کسی کا نام لکھا جائے گا کہ کسی نے دبنگ ہو کر ان کا مقابلہ کیا، تو محترمہ بینظیر بھٹو کا نام سب سے اوپر رہے گا۔ ANP نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، اور جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس وقت ایک دن پہلے ان کو تھریٹ آئی تھی کہ یہ دہشت گرد آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں سیکورٹی اداروں کی طرف سے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے بولا تھا کہ میں اگر ان سے ڈر کر میں جلسہ اپنا منسوخ کر دوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ کو اتنا خطرہ تو آپ میری سیکورٹی بڑھائیں۔ تو یہ دوسرا آپ نے یہ بھی ایک اپنے خطاب میں قوم یوتھ کو بھی پرووک کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ننگی دھمکیاں دی ہیں جو ممبران ووٹ ڈالیں گے آپ کے خلاف، چاہے وہ آپ کے سابقہ الائز رہے ہیں یا آپ کے منحرف اراکین ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ پرووک کر رہے ہیں، آگے جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ باغلے ہوئے ہیں آپ کے چاہنے والے، ان کی اتنی عقل اور سمجھ نہیں۔ اور یہ لڑائی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اتوار کو جب ووٹنگ ہوگی، جو مجوزہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو پھر دوبارہ اگلے دن پر آپ اس کو ایڈجرن نہ کروا دیں، تو یہ فیصلہ قوم نے نہیں کرنا۔ تو آپ غلط پچ پر کھیلے ہیں، آپ غلط میدان میں اترے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا، اگر آخری گیند تک آپ نے مقابلہ کرنا ہے، گیم آپ ہار چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن نے نمبر آپ کو پورے کر کے بلکہ زیادہ کر کے دے دیے ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے کارڈ شو نہیں کیے۔
225 के करीब उनकी जेब में मेंबर हैं, आपके मुनहरफ अरकान समेत। तो ये मैदान कौमी असम्बली है, उसके अंदर आप आ नहीं रहे। तो ये अगर आपकी बात भी मान ली जाए कि आखिरी बाल तक मुकाबला करूंगा, तो आए उधर। फिर मेरा चैलेंज है आपको कि असम्बली में आकर मुकाबला करें। जो आपके साथी हैं, आप तमाम साथियों के साथ आकर उधर आएँ और उनको ये खुली ऑफर दें कि जिसने मुझे छोड़कर जाना है, आप जो है ना बड़ा रास्ते मदीना और इस्लामी हुकूमतों का जिक्र करते हैं, तो इस्लामी हुकूमतों में जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में उन्होंने ये फरमाया था कि जो मुझे छोड़कर जाना चाहता है वो भी चला जाए। तो आप असम्बली में लेकर आए अपने अरकान, उनको खुली ऑप्शन दें कि मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते, आप छोड़कर चले जाएं मुझे। तो देखते हैं ना कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, कि आप में कितनी जरूरत है, कितने आप डट कर खड़े हैं। और ये एक फैसला कौम ने नहीं करना क्योंकि आप गलत डायरेक्शन पर है। ये फैसला कौम के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, जिनको कौम ने असम्बली के अंदर पहुँचाया, चाहे वो पीटीए के टिकट पर वो मुंतखब हुए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के, चाहे नून लीग के, चाहे आज़ाद या किसी भी जमात के टिकट पर वो मुंतखब होकर आए हैं। ये फैसला उन अरकान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर करना है, ये फैसला मैदानों में नहीं होना। जब इलेक्शन का पंडाल सजेगा तो उस वक्त, हाँ उस वक्त ये फैसला मैदानों में होगा। तो ये अपना ये अवाम फैसला करेगी, इसको आप जो है ना ये थोड़ी देर के लिए रख लें। और लोगों की ज़िंदगी जितनी आपने अजीरन की हुई है ना, जितनी अजीरन की है, मुझे पता है कि पाकिस्तान में अंडे और टमाटर बहुत महंगे हैं। तो जब आप अवाम में निकलेंगे ना, तो हमारे लोग इतने जनरस हैं कि आपके लिए वो लेकर रखेंगे, तो आप फिक्र ना करें। और आपके लिए लोगों के घरों में टूटे जूते भी होते हैं, तो लोगों ने, जहाँ तक मेरा इल्म है, लोगों ने वो भी फेंके नहीं हैं, वो भी आपके लिए संभाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि आपको वो हार पड़ने हैं। आप आएँ तो सही ज़रा सिक्योरिटी के बगैर, लोगों के बीच में आपको लग पता जाएगा। तो ये गिदड़ बग्गियाँ लगाने की बजाय और इधर-उधर जो है ना ये डाइवर्ट करने की बजाय टेंशन, आप कौमी असम्बली के फ्लोर पर आएँ। आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप इस्लामी हुकूमतों की आप मिसालें देते हैं, आप इतने खुले दिल के मालिक हैं, आखिरी बाल तक मुकाबला करना चाहते हैं, कि हारी हुई गेम का आप पांसा पलटना चाहते हैं, तो मेरा चैलेंज है कि आएँ, कौमी असम्बली के अंदर आएँ और अपने आंखों से देखें कि क्या हाल होता है। तो जब आप उधर से निकलेंगे ना, तो एक ही चीज़ आपके ज़हन में होगी, ये कि जो है ना वो आप बड़बड़ाते निकलेंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरी कोई चीज़ से हम निकले।